یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور احباب ذی وقار ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے. من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جس شے سے جتنی محبت ہے آپ اس شے کا اتنا ہی ذکر کریں گے. یہ مسلمہ قانون اور یہ مسلمہ حقیقت ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، دیکھیے مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کیا. اللہ کے محبوب نے خود بھی یہی کہا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کے، ماں باپ بہن بھائی تمام انسانوں سے بڑھ کے محبت نہ کرے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب لازمی بات تھی کہ جس سے محبت ہے اس کے قرابت داروں سے بھی محبت تھی. بات اس میں انکلوڈ تھی، اس کے اندر بات موجود تھی کہ اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کی آل سے محبت ہے. لیکن تاجدار کائنات نے الگ کئی مقامات پہ اپنے اہل بیت کو چن چن کے بیان کیا اور ان کا ذکر کیا. تو ذکر اہل بیت سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی. فرمایا قل لا اسألکم، قرآن مجید 25واں پارہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیارے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. tell the people I don't require any favor from you. کوئی نہیں مانگتا. just I am requiring only the love of my اہل بیت. اب قرآن مجید نے جو یہاں لفظ کہا ہے مودت کہا ہے، محبت بھی کہا جا سکتا تھا. مودت کیوں کہا؟ کیا لفظ ختم ہو گئے تھے؟ نہیں، محبت کے اندر جب انتہا آئے اور محبت اپنی انتہا کو پہنچے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم باقی لوگوں سے محبت کرتے ہو جب میری آل کی بات ہو، میری فاطمہ کی بات ہو، میرے علی کی بات ہو، میری فاطمہ کی نسل کی بات ہو، فاطمہ کے بچوں کی بات ہو، تو پھر صرف محبت نہیں کرنی بلکہ کوٹ کوٹ کے محبت کرنی ہے. ایسی محبت کرنی ہے جس کی مثال کائنات میں تمہیں نہ ملے. ان کا ذکر یوں کرنا ہے پتہ لگے کہ ایمان جھلک رہا ہے. تو احباب ذی وقار اس لیے حضور نے مودت کہا ہی نہیں، کر کے بھی دکھایا. سیدہ فاطمہ الزہرا بھی حضور کے ساتھ ہیں. آپ جنگ سے واپسی کا موقع ہے، خیمہ فاطمہ الزہرا سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے. فرمایا فاطمہ کون روتا ہے؟ عرض کی حضور آپ کا نور نظر حسن اور حسین رو رہے ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ حضور پانی نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. روایات بتاتی ہیں. فرمایا فاطمہ حسن مجھے دکھاؤ. پردے کے نیچے سے امام حسن کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. بچے تھے، حضور نے گود میں اٹھایا اور حضور نے اپنی زبان چسائی، وہ زبان جس سے اللہ کا قرآن بولتا ہے، وہ زبان چسائی یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا بیٹا حسین مجھے دکھاؤ. امام حسین کو بھی ایسا ہی کیا. احباب ذی کو فرمایا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو. کیوں؟ کہ ان کا رونا مجھ مصطفیٰ کو غمگین کر دیتا ہے. یہ محبت ہے. اور یہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو ایک کیٹیگوریکلی ایک کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا نا، سارے سوالات کا جوابات مل جائیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے، سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہیں پر بھی، بھئی کیوں بیٹھے ہیں، کیوں ذکر کریں اہل بیت کا، کیوں آل رسول کا ذکر کریں؟ تو بابا ہم نہیں کرتے، ہمیں حضور نے بتایا ہے، ہمیں اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، اور ہم اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے محبوب سے بڑھ کے ہمارے لیے محترم کوئی نہیں ہے. تو احباب ذی وقار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز عشاء کا وقت ہے. نماز عشاء میں کیا ہوتا، حضور سجدے میں جاتے تو ساتھ ہی تو حجرہ فاطمہ الزہرا تھا. حضرت امام حسین ننھے منھے بچے ہیں، دونوں شہزادے حجرے کے اندر سے نکل آتے. اب ذرا سماعت کیجئے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور آقا بھی نماز پڑھ رہے ہیں. دو جہانوں کا سردار اللہ کا محبوب نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے محبوب جب رکوع سجدے میں جاتے، حسنین دونوں شہزادے حضور کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے ڈیورنگ سجدہ. تو ایسا ہی ہوتا، حضور بعض اوقات لمبا سجدہ لمبا کر دیتے اور بعض اوقات خود اپنے ہاتھوں سے ان کو نیچے بٹھا دیتے، اور جب پھر سجدے میں جاتے وہ پھر اوپر بیٹھ جاتے. یہ معاملہ روزانہ ہوتا. ایک مرتبہ ایک نئے صحابی، پتہ نہیں تھا ان کو، وہ آئے، انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے روکنا چاہا، صحابہ نے منع کر دیا. فرمایا یہ روز کا معمول ہے.
میرا سوال آپ سے یہ ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، ہاں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پوتے نواسے پوتے آ جاتے ہیں، بچے ہیں، اگر کوئی بچہ پشت پہ ہماری سوار ہو جائے، ایک دو مرتبہ اس کو کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ اس کو روک دیں گے، ماں سے کہیں گے اس کو سنبھالو بچوں کو، یا کسی کو کہیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہم نماز پڑھیں، بچوں کو پشت پہ نہ سوار ہونے دیں، مصطفیٰ نماز پڑھیں، حسین پشت پہ چڑھ جائے، مصطفیٰ سجدہ لمبا کر دیں۔ اب مجھے بتائیں یہ نماز ہو رہی تھی یا حسن حسین کو خوش کیا جا رہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ حدیثیں ایسے ہی ہے؟ نہیں، یہ ایک فیصلہ دے دیا، دیکھو میں اپنی مال سے کیسی محبت کرتا ہوں، میں اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتا ہوں۔ دوران خطبہ حسنین کریمین تشریف لے آتے، زمین ہموار نہ تھی، چلتے تو گرتے، تو آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا جمعے کا اور اٹھے اور دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اور گود میں بٹھا لیا اور پھر آپ نے خطبہ مکمل کیا۔ ہم ایسا کچھ نہیں کرتے اولاد کی خاطر، لیکن قربان جائے وہ عظیم المرتبت ہستیاں جن کے لیے حضور یوں کرتے۔ حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں، امام حسین کو دیکھا کہ امام حسین حضور کے کندھوں پر ہیں، کہنے لگے واہ واہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ حضور نے فرمایا عمر سواری خوبصورت ہے تو یہ دیکھو سوار بھی کتنا خوبصورت ہے۔ تو مطلب کیا کہ مجھے بھی دیکھنا اور میری آل کو بھی دیکھنا، میں بھی آلہ ہوں میری آل بھی آلہ۔ یہ سارے فراہمی بس ایسے ہی پڑھ کے رکھ چھوڑنے کے لیے تھے؟ نہ، پکڑنے کے لیے تھے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے کہ میری آل کو نہ چھوڑنا۔ حدیث مبارک فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن کتاب اس کو تھامے رکھنا، اور دوسری اپنی اہل بیت۔ روایت ہے کہ حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر 3 مرتبہ کیا، فرمایا میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میری اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کہ بھٹکائے پھسلائے تو پھسلنا نہیں ہے، کوٹ کوٹ کے محبت کرنا ہے۔ یہ سارے وہ فرمان تھے جو صحابہ سنتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ عمر فاروق کے شہزادے کو کہہ دیا، حضرت امام حسین نے کہہ دیا آپ کے لخت جگر کو، آئے ہمارے غلام کے بیٹے، انہوں نے بچے تھے، اٹھے گھر چلے گئے، ابا جان آپ امیر المومنین ہیں، بادشاہ وقت ہیں، حسین ابن علی نے اللہ کے محبوب کے نواسے نے مجھے کہہ دیا تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ فرمایا اچھا یہی بات ہے، فرمایا جاؤ ان سے کہو یہ جو کہا ہے یہ کاغذ پہ لکھ دو۔ وہ چلے گئے تو کہا کاغذ پہ لکھ دو، ایسا ہی ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ دیکھتے تھے، اپنے نانا کا ادب کرتا دیکھتے تھے کہ سب صحابہ عاشقوں کی طرح غلاموں کی طرح ادب کرتے تھے، تو مزاج میں یہ بات تھی تو کہہ دی، تو لکھ دیا۔ عمر فاروق نے وہ پرچی لی اور کہا مولا گواہ ہو جا، آج تیرے نبی کی آل نے مجھے اپنا غلام تسلیم کر لیا ہے۔ اور فرماتے تھے جب میں دفن کرنا مجھے میری قبر میں میرے ساتھ یہ پرچی رکھنا کہ میں اہل بیت کا، اہل رسول کا غلام ہوں۔ ہماری خوش بختی کتنی رفع و اعلیٰ ہے کہ ہم آج یہاں موجود ہیں اور ہماری نسبت اس عظیم المرتبت ذات کے ساتھ ہے اور ہمارے جس آستانے کے ساتھ ہے وہ علی کے بیٹے امام حسین تھے، اور آج بھی اس فیض کو تقسیم کر رہے ہیں۔ علی پور سجیدہ میں حضور قبلہ عالم، حضور محدث علی پوری، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات اور آپ کے جتنے شہزادے، جس طرح آپ کو فیض علوی ملا، آپ نے آگے وہی اپنے بیٹوں کو، آپ کی جتنی اولاد اس وقت موجود ہے ان تمام کو اللہ نے لفظ حسین عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے خود جماعت علی کی جماعت تھے، کام بھی ایسا کیا، 160 سے زائد عمر پائی، اور پاکستان اور بڑے صغیر پاک و ہند میں جتنی تحریکیں تھیں سب میں کردار ادا کیا۔ ابو العرب والعجم آپ کا لقب تھا۔ آج آپ کے شہزادے، میں مثال عرض کرتا ہوں یہ ہوتا کبھی کبھی ہے کہ اس وقت آپ کا اسم گرامی جماعت علی، لخت جگر نور حسین، محمد حسین، ہاں جی، اور خادم حسین، آگے سلسلہ چلتا ہے اختر حسین، انور حسین، ٹھیک ہے جی، منظر حسین، نظر حسین، پھر ادھر منظر حسین، اشتیاق حسین، اسی طرح نیچے چلتے جائیے۔ اللہ نے آپ کے پوتے محمد اختر حسین کو 6 شہزادے عطا کیے۔ ایک تھے اشرف حسین، افضل حسین اور خورشید حسین
اور ہمارے پیارے پیر و مرشد منور حسین، اور اس طرح آپ کے برادر اصغر ذاکر حسین، مظفر حسین، تو اس گھرانے کے سارے شہزادوں میں حسینی خوشبو نظر آتی ہے، پھول نظر آتی ہے، اور یہ وہی اولاد ہے۔ کون بچا تھا سرزمین کربلا میں؟ اس شہزادے کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین فرمائے بیٹا تجھ سے میری نسل چلے گی۔ وہ فاطمہ کا پوتا امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین بن علی تھا، آپ وہاں سے واپس آئے اور اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے محمد باقر، اور اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے امام جعفر صادق، ان سے پوری نسل چلی، اور ادھر وہ ہیں، اور آج حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی ان کی اولاد ہیں۔ یہ وہی ہستی ہیں جن کے رگوں میں انہی کا خون ہے۔ میں انہیں نہیں خوش کر رہا، میں ان کے نانا کو خوش کر رہا ہوں۔ میں انہیں خوش نہیں کر رہا، میں ان کی ماں فاطمہ الزہرا کو خوش کر رہا ہوں جن کا خون ان کی رگوں میں ہے۔ احباب ذی وقار، اس لیے اور کچھ ہے یہ نہیں ہے، ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ ہم اس آستانے کے جو حضور کا خون ہے، جو حضور کی نسل پاک ہے، جہاں طریقت بھی ہے، جہاں شریعت بھی ہے، جہاں حقیقت بھی ہے، جہاں معرفت بھی ہے۔ بڑی خاص بات پیر صاحب ہر جگہ فرماتے ہیں بھئی یہ ہے خاص بات کہ دنیا نہیں ملتی، اللہ لینا ہے تو اللہ والوں کے پاس آؤ۔ آپ یہ تو پھر کیا دنیا میں دھکے؟ نا ارے جب اللہ مل گیا تو پھر رہ کیا گیا؟ یہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، دنیا تو پھر ایسے ہی قدموں میں آ جاتی ہے نا۔ اس لیے اس آستانے سے جو بھی وابستہ ہے اس کو اس دنیا میں اللہ نے اتنی عزت دی، آخرت میں بھی عزت دی ہے۔ اور آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آستانے کی محبت میں زندہ رکھے، اس آل کی محبت میں، آقا کی یہ آل جو آل رسول ہے، فرزند بطول ہے، ان کی آل میں ہی موت عطا کرے۔ ہمارے پاس یہ محبت ہے اور ہم محسوس کریں، غور کریں، اگر ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو یہ ابھی تک توفیق نہیں ملی تو آئیے یہ تہیہ کر لیجئے، جہاں ہم خود حضور شہزادہ امیر ملت ان کے دست اقدس پر بیعت ہیں، اور ان کا دست اقدس حضور قبلہ امیر ملت کا دست اقدس ہے، اور ان کا دست اقدس حضور قبلہ امام محمد باقر کا دست اقدس ہے، اور ان کا دست اقدس حضرت علی المرتضیٰ کا دست اقدس ہے، اور ان کا دست اقدس حضور تاجدار کائنات کا دست اقدس ہے۔ اور یہ دو طریقے ہیں فیض کے، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور ایک حضرت علی المرتضیٰ، دونوں فیض ہمیں اسی گھرانے میں ملتے ہیں، دونوں پر۔ آئیے جو ابھی تک بیعت نہیں ہوئے وہ محسوس کریں، اس کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو ہاتھ پکڑ کے اس عظیم آستانے کے ساتھ وابستہ کروا لیں۔ زندگی انجانے میں کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نسل اس آستانے کے ساتھ وابستہ رہے تاکہ ہماری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے۔ اس وقت سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ کی قسم حضور قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، حضور امیر ملت اپنے انداز، رہنے سہنے کے لباس اور اپنے گاڑیاں، ہر چیز کو نئے تقاضوں کے مطابق کر لینا، لیکن عقیدہ، ایمان وہی پرانا رکھنا جو اللہ کے رسول کی محبت والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اللہ رب العزت ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا حضور قبلہ عالم حضور شہزادہ امیر ملت اور علی پور سیدہ شریف کے اس عظیم الشان آستانے سے جس کا فیض پوری دنیا کے کونے کونے میں جا رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس فیض سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ادب نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں، یہ ان کی کرم نوازی ہے۔ اپنے نانا کی سنت ادا فرماتے ہوئے، جیسے حضور اپنے صحابہ کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، آج انہی کی سنت ادا کرتے ہوئے قدم رنجہ فرماتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت حضور قبلہ پیر صاحب کے علم میں، فیض میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں گزارش کروں گا بصدد و احترام، اب چونکہ اہل بیت کی بات ہے اور اہل بیت کی بات وہی کرے کہ جو خود اہل بیت والا ہے،
جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، جس کی رگوں میں امام حسین کا خون ہے، تو میں بسط ادب و احترام عرض کر رہا ہوں جگر گوشہ بطول فرزند آل رسول حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی سجادہ نشین دربار عالیہ علی پور سیدہ شریف سے کہ وہ ذکر حسین کی اس محفل میں اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب دیکھیے آپ محبت سے، تاکہ آل رسول موجود ہیں، تاکہ وہ شفقت فرمائیں، ہمارے دامن اور مرادوں سے بھر جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محبت اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در دارا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در دارا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی، اے نسل کریموں کی، لجپال گرہانہ ہے، اے نسل کریموں کی، لجپال گرہانہ ہے۔ یہ کہہ کر در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، یہ کہہ کر در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے، میلاد سجانا ہے،
یوں نام محمد پر کہ ہم نے تو یوں بھی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے محروم کرو اس کو رکھیے نظر محشر میں جیسا بھی تو ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا بھی ہے آخر نصیر سائل تو پرانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حضرات گرامی قدر سامعین عزیز وقار آج کی یہ محفل پاک مجلس مبارکہ بارگاہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہماری ہمشیرہ رضیہ بیگم نے اپنے گھر میں شہادت امام علی مقام کے سلسلہ میں اس محفل پاک کا اہتمام کیا بڑا نازک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ کیا ضرورت ہے ان پروگراموں کی کیا ضرورت ہے شہادت امام علی مقام کی کیا ضرورت ہے اس ایسے جلسوں کی لیکن یاد رکھیں جیسے حضرت علامہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا اور حضور نے نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا اللہ نے درس دیا فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے آپ ان کو بات تو میری ہے لیکن آپ ان کو بتا دیجئے آپ ان کو فرما دیجئے کیا کہ میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا میں نے تمہیں دین سکھایا تم تک پیغام الہی پہنچایا صراط مستقیم تم تک پہنچایا سیدھے راستے پر تم کو چلایا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا اس کے عوض میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اس کے اجر میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا لیکن آپ میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ سوال کرنا ہے کس چیز کا سوال کرنا ہے فرمایا کہ إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یعنی جو میری اہل بیت ہیں جو میرے محبوب ہیں جو میرے قریبی ہیں جو میرے قرابت دار ہیں فرمایا کہ تم ان سے محبت رکھو إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہاں توجہ فرمائے بڑی نکتہ کی بات اس کرنے لگا ہوں فرمایا کہ فِي الْقُرْبَى لفظ کیا ہے قرآن میں فِي الْقُرْبَى حضور کی قرابت دو قسم پر ہے حضور کی قرابت دو قسم پر ہے ایک ہے قرابت نسبتی ایک ہے قرابت نسبی ایک ہے نسب سے قریب ایک ہے نسبت سے قریب ایک نسب سے قریب ایک نسبت سے قریب نسب سے قریب حضور کی اہل بیت حضور کی آل اور نسبت سے قریب حضور کے صحابہ نسبت سے قریب حضور کے صحابہ توجہ فرمائیں ہم اہل سنت والجماعت
کو اللہ نے یہ خاصہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ورنہ ایک طبقہ وہ ہے جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے۔ ایک کو ہم خارجی کہتے ہیں، ایک کو ہم رافضی کہتے ہیں۔ اب توجہ صرف آپ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ ایک کو ہم خارجی کہتے ہیں، ایک کا نام ہے رافضی۔ لیکن فرمایا کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کے ایک ہاتھ میں اگر اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں حکم ہی یہی دیا جا رہا ہے کہ الا المودۃ فی القربى۔ اب جیسے علامہ نے بتایا آپ کو کہ لفظ محبت اور مودت میں فرق ہے، فرق بڑا سمجھ رہے ہیں توجہ سے کہ فرق بڑا نازک ترین فرق ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو ایک کے غیر سے ہو سکے، توجہ سے سمجھے، محبت وہ ہوتی ہے جو ایک کے غیر سے، مثال کے طور پہ آپ کو والدین سے محبت، آپ کو اپنی اولاد سے محبت، آپ کو اپنی بیوی سے محبت، اپنے اقربا سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، اپنے جناب دوستوں سے محبت، بہت ہی مختلف قسم کی محبتیں ہیں۔ یعنی ایک کے غیر سے جو محبت ہو اس کو محبت کہتے ہیں، لیکن مودت کس محبت کو کہتے ہیں؟ جو ایک سے ہو، کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو۔ اللہ کریم جیسے مچھلی کو پانی سے محبت ہے، مچھلی کو اگر پانی سے الگ کر دے تو وہ زندہ نہیں رہتی۔ رب تعالیٰ جو آپ سے جس محبت کا تقاضا فرما رہے ہیں، اللہ کریم جس محبت کا مطالبہ فرما رہے ہیں، وہ ایسی محبت ہے جو حضور کی اہل بیت سے آپ کو ہو، کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو، نہ اپنے گھر والوں سے ہو، نہ بیوی بچوں سے ہو، نہ اپنی اولاد سے ہو، نہ اپنے دوستوں سے ہو، نہ اپنے رشتہ داروں سے ہو، نہ اپنے ماں باپ سے ہو۔ فرمایا کہ ایسی محبت تم کرو میری اہل بیت سے، میری اہل بیت۔ اور دیکھو علماء نے بتایا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول سے یہ پیغام جو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ صرف ان کے اپنے میں نہیں بلکہ ہماری بہتری کے لیے، کس لیے؟ ہماری بہتری کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے، ہماری عاقبت سنوارنے کے لیے۔ فرمایا کہ الا المودۃ، کیونکہ فرمایا کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا۔ فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا یا اہل بیت کی محبت میں مرا، فرمایا کہ وہ مومن مرا، وہ ایمان سے گیا دنیا سے۔ فرمایا کہ جو وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا، اہل بیت کی محبت دل سے لے کے دنیا سے گیا، اہل بیت کی محبت میں مرا، فرمایا کہ وہ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوا، وہ شہادت کے، وہ شہید مرا۔ یعنی چھٹا درجہ ہے شہادت کا، چھٹا درجہ ہے شہادت کا، اس کے بعد ہے ولی، پھر اس اوپر 27 وقت نہیں ہے کہ تفصیلات عرض کروں، انسانیت کے 27 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ 27۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص کوشش کرے تو مقام غوثیت تک پہنچ سکتا ہے، تو چھٹا درجہ ہے شہید کا۔ چھٹا درجہ کس کا ہے؟ شہید کا، جن کے بارے میں اللہ کریم قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کیا، تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ یعنی ان کے متعلق خیال تک بھی نہ لاؤ کہ وہ مر گئے ہیں، فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ تو ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ اہل بیت، فرمایا کہ جو شخص اب دیکھیے یہ تو ہے اجر اہل بیت کی محبت کا، یعنی اہل بیت کی محبت جس شخص کو حاصل ہوئی یا اہل بیت کی محبت دنیا سے لے کے گیا وہ شہید گیا۔
اب دیکھیے جو اہل بیت کے بغض میں دنیا سے گیا، جس نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی، اس کے بارے میں اللہ کا کیا، حضور کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا حضور باتیں ہیں کہ وہ من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، جو شخص اہل بیت کے بغض میں دنیا سے مرا، اہل بیت کے بغض میں دنیا سے گیا، فرمایا کہ وہ کافر مرا وہ، اور حضور باتیں ہیں کہ اس پر جنت جو ہے وہ حرام ہے، جنت جو اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ حکم فرمایا اہل بیت سے محبت کا، یہ حضور کے لیے نہیں، اس لیے کیونکہ حضور کسی یعنی یہ ہمیں جو ہدایت عطا فرما رہے تھے، صراط مستقیم بتا رہے تھے، اس لیے تو نہیں کہ حضور کسی دولت کے خواہش مند تھے، وہ آپ سے کچھ معاوضہ طلب کر رہے تھے، نہیں، اگر کسی دولت کے خواہش مند ہوتے تو پھر کفار کی اس پیشکش کو میرے آقا نہ ٹھکراتے۔ کفار جب حضرت ابو طالب کی وساطت سے آ کے عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے محمد سے یہ کہیں کہ وہ اگر دولت چاہتا ہے تو پورے عرب کی دولت ہم اس کے قدموں پر ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کسی حسن کا طالب ہے تو پورے عرب کا جو بہترین اور خوبصورت حسین ترین جو عورت ہے وہ ہم پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اگر وہ کچھ اور چاہتا ہے تو ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں۔ مطالبہ کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کہنے کے لیے آئے تھے، یا یہ ان کا مطالبہ نہیں تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ تم جس دین پر بھی رہو لیکن ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، جن کو ہم مانتے ہیں جو ہمارے خدا ہیں تم ان کو برا نہ کہو۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم بے شک جس دین پر رہو، جس دین پر قائم رہو، بے شک ان پر تم اسلام کے دین پر یا جو دین تم چاہتے ہو اس کی پر جب تم اس پر قائم رہو، لیکن ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اگر تم دولت چاہتے ہو، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، دولت چاہتے ہو تو پورے عرب کی دولت جمع کر کے تمہارے قدموں پر ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو۔ لیکن دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے، پہلے کیا ہے؟ نفی۔ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق۔ آگے کیا ہے؟ اسبات، نفی پہلے ہے، اس بات بعد پہ ہے۔ نفی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نفی پہلے ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نفی پہلے کی جا رہی ہے۔ اور میرے رسول کب ان کے اس احمقانہ مطالبے کو ماننے کے لیے تیار ہوتے؟ میرے آقا نے اسی وقت فرمایا کہ وہ الفاظ میرے آقا کے ان کے جواب میں جو حضور نے ارشاد فرمائے وہ آج بھی سنہری نقوش سے تاریخ پر ثبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا چچا ان سے جا کے کہو کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کے رکھ دیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ دائیں ہاتھ پر سورج کو اور بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کے رکھ دیں، میں ان کا مطالبہ پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ حضور کی اہل بیت جو ہے ان سے محبت، ان سے محبت۔ اب دیکھیے حضور نے خود ان سے محبت فرما کے ہمیں یہ سبق دیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضور داری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لائی، حضور نے ان کو اپنی کمری میں چھپا لیا، مولا کائنات آئے، مولا علی آئے، حضور نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ حسنین کریمین آئے، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا، یعنی جو چادر حضور نے لی ہوئی تھی یعنی ان سب کے اوپر حضور نے وہ چادر اڑا دی اور ان کو شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے مولا میں ان سے محبت رکھتا ہوں،
اے مولا تو بھی ان سے محبت رکھ, اور اے مولا جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت فرما. اب اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا, جو حضور کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یعنی یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا, اور حضور یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے مولا جو ان سے محبت رکھے, جو ان سے, تو اس کو بھی محبوب رکھ, تو اس کو. اب معلوم کیا ہوا کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے, اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے, ختم پاک دلاتا ہے اور اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے, اہل بیت کا ذکر کرتا ہے, کہ دیکھیے یہ محرم کے 10 دن ایسے گزر جا رہے ہیں پتہ بھی نہیں چل رہا, لیکن ان 10 دنوں میں جس آنکھ سے ان کی محبت میں ایک بھی آنسو نکلا, ایک بھی آنسو, وہ اس کی بخشش کے لیے گواہ ہو جائے گا, اس کی شفاعت کے لیے وہ گواہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ مگر تو ذرا خیال کریو کتنے منٹ اتنے کتنے منٹ تو دی